نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی. لوگ سن لیں گے، مانے یا نہ مانے. بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا. خدا کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا، اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ، اور تمہیں لازماً انہیں حق کی طرف موڑنا ہوگا جبرن، اور انہیں حق کے اوپر جمانا ہوگا، روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ. یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا. اگر یہ طرز عمل تم نہیں کرو گے، یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل گلوونگ وے کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں. عجیب حسن ہے، ذرا غور کیجئے اس کے حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا. میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی. ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود بخود کافور ہو جائے گی، تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں. آگے چلیے. نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت. یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے. حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے. سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان. انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا، ان کا ذکر موجود رہے گا. یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے، یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا. فلما قضا زید وطرہا، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ نش کرتے تھے، زید تمہارا نام قرآن میں آیا. ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان. اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت. فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے. اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر تو تجھ پر بیتے. دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی. لوگ سن لیں گے، مانے یا نہ مانے، بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکے، اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے. چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے. کسی کا سر پھوڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا. چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو. اس لیے یہاں حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے، نماز کو قائم رکھ،
نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت، صبر کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یہی تو ربط ہے سورۃ العصر میں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے. تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے. وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے. پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں. 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش میں. ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرستش کی ہے. یہ سارا جو ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ پرج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا پرج ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا. اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے. دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شے. ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی. اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے: یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث. نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں. شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں. نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 پر صحابہ. درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں. صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71: والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے. یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی. ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے. تو اس کا بھی ایک عکس ہے. منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں.
یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگوں کا کیا حال ہوگا, کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر, کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ حیران ہوئے, ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس, ناقابل گمان بات. انہوں نے کہا اوا کائن ذالک یا رسول اللہ, انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا ہے اللہ کے رسول کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بل اشد من ذالک سیکون, تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ, اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے گی. اب وہ حیران ہوئے, وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف, وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو. یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت. گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا. آج آپ کا معاشرہ وہی ہے, نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل, بدی کے راستے کھلے ہیں, کشادہ ہیں, کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے, تمام رشتہ دار اعزاء قریب والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے. کیا کیا؟ ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے, یو ول بی این آؤٹ کاسٹ, آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں. آپ بالکل, آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کر کے دیکھیے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذالک سیکون, کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, بلکہ اشد من ذالک سیکون, اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف, جو کہ اس وقت منافقین کی شان. آگے آئیے, یہ 6 آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی, امت کا فرض منصبی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نمبر 7, دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل کا نقطہ عروج. یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں, میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل. اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل کیا کرے اس حال میں, کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو. قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے, اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے, بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی. اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف. قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102, 103, 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے, جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیان مرصوص بنو, قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے. میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی, ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی. اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے, خیر کی طرف دعوت, نیکی کا حکم, بدی سے روکنا. یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا, کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا, کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا, ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہے ہیں, یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, اپنے اصل ہدف سے, ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے. بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی, وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب
اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے. انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا، اور یہ کر رہے ہیں. کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے. میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے وہ کتابی شکل میں آئی. اسی کراچی میں نے ایک تقریر کی تھی اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے. اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ہمارے اس رسول نبی امی کو جو لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے. وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی اور وہ چھپ چکی ہے، کتنے ایڈیشن اس کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں الحمدللہ بہت پسند کیا گیا وہ عوام میں، خواص میں، اس لیے کہ ایک بالکل نقطۂ نظر سامنے آیا. یہ وہ مختلف نقطۂ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا، یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا، یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا، اور اب وہ بھی کتابچے کی شکل میں شائع ہو رہی ہے. لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے، اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے، آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں. یہ کوئی 64 صفحے کا کتابچہ ہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا ہے. لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا. یہ جو سہ نکاتی لائے عمل ہے، آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے، اور آج ہی رات اسے پڑھ لے. انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے ہمیں لاہ عمل دیا ہے، اب کدھر بھٹک رہے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ، چونکہ بوچھاڑ ہوئی تھی تیروں کی، بڑی سخت بوچھاڑ، جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں، پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے، اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پھر بوچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ کے بندوں کدھر جا رہے، آؤ میری طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن آج پکار رہا ہے، الیہ یا عباد اللہ، آؤ میری طرف. میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس لاہ عمل ہے، میرے پاس ہدایت ہے، لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتابچے کا انتصاب لکھا ہے، یہ جو شروع میں ہوتا ہے ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں. یہ کتابچہ ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائیں تو قرآن یہ راستہ سہ نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے. وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے. پورا کتاب اسی کتابچے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے. وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے. یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے، تکملہ ہے. اب آ جائیے اس موضوع کی طرف. ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم و ملزوم ہے. 8واں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. اصحاب اقتدار کا فرض عین ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض، حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گاڑی کے دونوں پہیے. آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیزم اسد الرحمان صاحب سے. یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذروہ سنام. یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان 2 آیتوں پر ہوتا. اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں.
جنت کے عوض، جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو۔ جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شرا کر چکا، اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا۔ لہذا اسی کا مظہر یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی اور جاں فشانی جب پکارا گیا میدان میں آ گئے، جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئے۔ میں پورا آیت کا اس کو ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ذرا نوٹ کیجئے، یہ سرفروش لوگ، فدائین لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ تمنا یہ رکھیں جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ تو یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلا وصف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرے، رجوع کرے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا۔ دیکھیے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہروں جو ہے ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاف پڑ جاتا۔ وہ چوہے کا بل کون سا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا؟ ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا، انہ کان الرجل یلقی الرجل، کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا، فیقول، اور یہ کہتا تھا، یا ھذا، اے فلاں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، ودع ما تصنع، اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فإنہ لا یحل لک، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں۔ یہ سیور ریفل میں نہ لگو، یہ سودی کاروبار میں نہ لگو، یہ کام نہ کرو، یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا ٹوکا، اس کے لیے جو نہی عن المنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا، لیکن اب آگے پڑھیے، ثم یلقاہ من الغد، پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن، وہو علی حالہ، اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا، اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی۔ فلا یمنعہ ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ ناصح، وہ بدی سے روکنے والا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اس کا ہم نشین بنتا تھا، مصاحبت کرتا تھا، خوش گپیاں کرتا تھا، مقاطعہ نہیں کرتا تھا، بائیک آؤٹ نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے یہ وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں جب وطر میں اندر آپ دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو بھی تیرا فاجر ہوگا، تیرے احکام کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے لا تعلقی کر لیں گے، اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے۔ نخلع، یہ خلا کا لفظ ہے، خلا جو بیوی کرتی ہے شوہر سے جب طلاق لیتی ہے، خلا کہتے ہیں آپ اسے۔ نخلع، ہم ان سے تعلق توڑ لیں گے، وَنَتْرُكُ، کر دیں گے ان کو، من یفجرک، جو تیرے فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہے، جو تیرے احکام کو توڑنے والے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ بس یہاں سے نقص پیدا ہوا، کہا بھی کہ یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، یہ حرام ہے، بعد آ جاؤ،
لیکن وہ باز نہیں آئے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم پہ آلہ ہمنے والا فلا یمنعہ ذالک ان یکون اکیلہ و شریبہ و قعیدہ۔ عقل کے معنی کھانا، اکیل کھانا کھانے والا، شریب شراب یہ شربت یہ پینے کے لیے آتا، شرب یشرب۔ اسی طریقے سے قعید قعدہ بیٹھنا، جسے ہم کہتے ہیں ہم جلیس، بیٹھنے والے مل کر۔ فلما فعلوا ذلک، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا، وہی رنگ چڑھ گیا ان پر بھی، وہ غیرت و حمیت دینی ختم ہو گئی، وہ احساس کند ہوتا چلا گیا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب تک کہ مقاطع نہ ہو، سوشل بائیکاٹ نہ ہو، جب تک کہ قطع تعلق نہ ہو، آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا، آپ کے دل کے اوپر بھی وہی اثرات ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے یہی آیات پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله فاسقون۔ یہ 4 آیات حضور نے تلاوت فرمائی، گویا کہ ان 4 آیات کی گویا کہ یہ شرح ہے مستند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، کہ بنی اسرائیل میں پہل جو نقص واقع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تھا، ان کے علماء روکتے بھی تھے کہ خدا کے لیے بعد آ جاؤ، چھوڑ دو، لیکن یہ کہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، ان کے ہم پیالہ ہمنے والا بنے رہتے تھے، ان کے ساتھ مجلسی روابط قائم رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے، ان کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی، ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا۔ اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں ان آیات کی تلاوت کے بعد، اب وہ پڑھیے، بڑے سخت الفاظ۔ ثم قال، ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ لتامرن بالمعروف، خدا کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، ولتنہون عن المنکر، اور تمہیں لازماً بدی سے روکنا ہوگا، ولتاخذن علی ید الظالم، اور تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ، ولتاترنہ علی الحق اطرا، اور تمہیں لازماً انہیں حق کی طرف موڑنا ہوگا جبرن، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور انہیں حق کے اوپر جمانا ہوگا، روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا۔ اگر یہ طرز عمل تم نہیں کرو گے، یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا۔ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ ہے صورتحال جس سے آج ہم دو چار۔ اس میں یہ 2 آیتوں کا مفہوم تو کھل کر اس حدیث میں آ گیا، ابھی پڑھ لیجئے آگے بھی۔ رواہ ابو داود رحمہ اللہ و ترمذی رحمہ اللہ، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے امام ابو داود نے بھی اور امام ترمذی نے بھی۔ وقال حدیث حسن، اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مستند ہے۔ ہذا لفظ ابی داؤد، اس حدیث کی جو یہ روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ ابو داؤد میں ہے۔ واللفظ ترمذی، اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں، اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں اہمیت جو ہے، اہم تر جو ہے وہ علماء ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے جو روایت کی ہے الفاظ وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء انہیں روکتے رہے، نہیں سے نہت بنا ہے، روکتے رہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، فلم ینتہوا، لیکن وہ بات نہیں آئے، فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ باز نہیں آئے معاصی سے، یہ علماء ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا۔
وَلَعْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان پر لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کیا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اس کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی تکیہ ہو اس کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنی گفتگو تو آپ نے اس طرح تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے فرمائی، لیکن اب یہاں جیسے کہ ایک شخص کو اب جوش آ جاتا ہے، کسی بات پر زور دینا مقصود ہے، اب حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب آپ نے فرمایا فقال لا، نہیں ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تاتروہم علی الحق قطرا، تمہاری ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ انہیں زبردستی حق کی طرف موڑ نہ دو۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ امام ترمذی لائے۔ اس حدیث سے اب حقیقت واضح ہو گئی۔ پھر پڑھ لیجئے ان آیات کو۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے حالات کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ ہمارے اس وقت ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا فرض دین کا علماء اور صلحاء اور صوفیاء جو تزکیہ نفس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ قرب جو ہے حاصل کرنے کے راستے بتا رہے ہوں، رہنمائی فرما رہے ہوں، ان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے نہی عن المنکر، لوگوں کو بدی پر روکیں، ٹوکیں، انہیں منع کریں، ان پر تنقید کریں، اور اگر باز نہ آئے تو ان کے ساتھ اپنا مقاطعہ کریں، ملنا جلنا چھوڑیں، یہ سوشل پریشر ان کے اوپر ڈالیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اکثر و بیشتر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہیں بڑے اہل حق علماء بھی ہیں، دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی نہ ہوگی، اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ لا یزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، حضور نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی۔ لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ وہ بیچارے ملازم، تنخواہ پر ان کا دار و مدار ہے، پھر یہ کہ ان کے نذرانے، ان کے ہدیے، ان سے تو ان کی معیشت جو ہے وہ نکھرتی ہے، سنورتی ہے، بہتری ان کی زندگی کا جو سٹیٹس ہے وہ بلند ہوتا ہے، لہذا انہیں روکے اور ٹوکے تو کس طرح؟ اس سے جو اگلا مرحلہ ہے دینی جماعتیں فعال، میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، سیاست میں، پاور پالیٹکس میں ملوث ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے، ان کی ساری دوستیاں انہی لوگوں کے ساتھ، انہی کے ولیموں میں شریک نظر آئیں گے، فوٹو کھینچے ہوئے ہوں گے، فلاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں جماعت کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کے آدمی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ ولیمے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے۔ ان لوگوں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، پوری ہماری اجتماعی زندگی کے اندر جو زہر وہ گھول رہے ہیں، صرف سیاست کے پیش نظر، کسی وقت کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ اب ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس کے ہاں بے پردگی ہے کہ پردہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ سارا واکلوہم وشاربوہم، انہی کی ہم جلیسی، انہی کے ساتھ کھانا پینا، سوشل فنکشن میں ان کے ساتھ شرکت، سیاسی اتحادوں میں ان کے ساتھ جمع ہو جانا، یہ ہے در حقیقت وہ طرز عمل جو اس پورے طرز عمل کی بالکل ضد ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، آیات الہی اور حدیث میں اس کی جو شرح آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنی طرف سے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت کم بیان کر رہا ہوں، میں نے تو وہ آیتیں آپ کو 9 مقامات سے قرآن مجید کی دے دی ہیں جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم و ملزوم۔ پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے علماء کے کرنے کا کام، یہ ہے صلحاء کا، دینی جماعتوں کے کرنے کا اصل کام۔ یہ نہیں کریں گے تو لعنت ہوگی، جیسے کہ حضور نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ لازماً تم پر بھی لعنت کرے گا، جیسے کہ اس نے لعنت فرمائی تھی بنی اسرائیل پر۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بڑا فخر تھا ہم آدم کی نسل سے ہیں، ہم موسیٰ کے امتی ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ تو نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ لیکن انہی کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب آگے دیکھیے یہ جو بھی کچھ وہ مجلسی روابط ہیں، اب ان کا نقشہ آ رہا۔ ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو، یتولون الذین کفروا، دوستی اختیار کرتے ہیں انہی کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ ان کی مجلسی روابط، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں، ان کے سارے جو ہے مشاغل، وہ سب ان کے ساتھ۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ شے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں ان کے لیے جو کچھ جمع ہو رہا ہے بہت برا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غضب ہے جو ان پر نازل ہوا ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عذاب میں خلود کفار کے لیے ہوتا ہے، جو کافر ہوں خالص ان کے لیے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے جو ویسے کہنے کو ان کے علماء تھے یہود کے، لیکن جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو فرمایا وفی العذاب ہم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس شے پر جو اس پر نازل کی گئی، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ انہیں اپنا دوست نہ بناتے، ان کے ساتھ یہ سارے مجلسی روابط استوار نہ کرتے، ان کے ساتھ ہم مجلسی اور ہم پیالہ اور ہم نوالا ہونے کی روش اختیار نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت فساق و فجار پر